میں ہوں صغیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے اعلان کے حوالے سے، جو انہوں نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کا بل مسترد ہونے کے بعد اعلان کیا ہے، اور 14 دسمبر کا انہوں نے ویسے ایک جلسے میں ٹینٹیو یہ ڈیٹ دی ہے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ ابھی 2-3 دن بعد جو علماء کا ایک اجلاس ہونے والا ہے اس میں وہ مشاورت سے اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس بل کو مسترد کیے جانے کے خلاف وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف موو کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اکتوبر 2019 میں آزادی مارچ کے نام پر کیا تھا۔ اور آزادی مارچ جو ہے وہ ان کا کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا، کیا پلان تھا، مطالبہ کیا تھا، پھر اس کے کیا نتائج نکلے، کیا مولانا صاحب وہ جو آزادی مارچ کو لے کے کامیاب ہوئے، کتنا کامیاب ہوئے، کیا ایجنڈا تھا ان کا، کیا ان کا منشور تھا، کیا مطالبات تھے۔ اس وقت چونکہ گورنمنٹ عمران خان کی تھی، اور آج کل تو عمران خان کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اپوزیشن جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی جماعتیں تھیں، لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات بھی ہے اور حیرت انگیز بات بھی ہے کہ اس وقت مولانا کو ان کا ساتھ حاصل نہیں تھا۔ صرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی حمایت نہیں کی۔ اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو احوال بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ کے لیے جب اسلام آباد تشریف لائے، اور وہ کب سے سٹارٹ ہوا اور اس میں کیا کیا ہوا، مختصراً اس کا جائزہ آپ کو دیتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر 3 اکتوبر کو انہوں نے عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، اور 27 مارچ کو باقاعدہ طور پر انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ 27 مارچ کو اپنی قیادت میں ایک بڑے قافلے کی صورت میں کراچی سے وہ آغاز کیا تھا، انہوں نے سندھ سے آغاز کیا، اور اس کے بعد ان کا یہ قافلہ جو تھا وہ 27 مارچ کو کراچی سے ہوتا ہوا سکھر آیا، اور سکھر میں انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد 28 اکتوبر 2019 کو یہ آزادی مارچ سکھر سے ملتان کی طرف روانہ ہوا، پنجاب کی طرف آیا، اور انہوں نے پھر ملتان قیام کیا۔ 29 اکتوبر کو یہ جو مارچ ہے یہ ملتان سے لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ 30 اکتوبر کو یہ جو آزادی مارچ تھا یہ گجر خان کی طرف روانہ ہوا، اور رات گجر خان کے قریب وہی گزاری انہوں نے، اور پھر 31 اکتوبر 2019 کی رات کو آزادی مارچ گجر خان سے، جو کہ بالکل نزدیک ہے اسلام آباد کے، وہاں سے روانہ ہوا، اور واد ٹی کراس کے راستے سے وفاقی دارالحکومت میں داخل ہو گیا، اور H9 پشاور موڑ پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان کو اس وقت کی حکومت نے کوئی مداخلت نہیں کی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کسی جگہ پہ ان کو کوئی روکا نہیں گیا، اور ان کا قافلہ چلتا رہا، اور وہ قافلہ جو ہے وہ آزادی مارچ کی صورت میں اسلام آباد پہنچ گیا 31 اکتوبر کی شب۔ اس کے بعد پھر 1 نومبر 2019 کو مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے استعفے دینے کے لیے 2 روز کی ڈیڈ لائن دی کہ 2 روز ہیں ان کے پاس، نہیں تو وہ اپنا آئندہ کا لاہ عمل جو ہے وہ بتائیں گے، اس کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد 4 نومبر کو جو ہے وہ حکومتی مذاکراتی ٹیم اور ایک رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک سیشن چلا، اور مذاکرات جو ہے وہ ہوتے رہے۔ اس میں حکومتی اتحادی جماعت کاف لیگ کے جو سربراہ تھے اس وقت چودھری شجاع حسین، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، وہ متحرک رہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑی ملاقاتیں کی، لیکن وہ ساری بے سود اور بے نتیجہ نکلیں، اور 11 نومبر 2019 کو بالآخر جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہوئے، اور مذاکرات کی ناکامی کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان نے جو پلان تھا جس میں آزادی مارچ اور دھرنا تھا، پھر انہوں نے ایک نئے پلان یعنی بی پلان کا اعلان کر دیا، اور 13 نومبر 2019 کو
مولانا فضل الرحمان نے وہ بی پلان جو تھا اس کا اعلان کرتے ہوئے یہ دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کی. اور بی پلان یہ تھا کہ تمام شاہراہیں جو ہیں بڑی بڑی مین شاہراہیں ان کو بلاک کیا جائے گا. وہ ہوا بھی. مختلف شاہراہیں جو ہیں بڑے بڑے راستے جو ہیں وہ ان کو بلاک بھی کیا گیا اور ہرڈل بھی ڈالی گئی. یہ بتانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 14 روز تک اسلام آباد میں بیٹھے رہے H9 پشاور موڑ کے قریب. آزادی مارچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اس کو دھرنے میں تبدیل کیا، لیکن ان کو کوئی حاصل وصول نہیں ہوا. مذاکرات بھی ان کے ناکام ہو گئے، ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی. لیکن کچھ جو اس میں تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاور جو ہے وہ شو کی اور حکومت کو دکھایا کہ ان کے ساتھ لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. چونکہ مولانا فضل الرحمان کی اپنے چاہنے والے جو ہیں اور ان کے ساتھ جو وابستگی ہے کہ وہ اس لحاظ سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان کے ساتھ موجود ضرور ہے. تو اب پھر اسی پیٹرن پہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ جو ہے انہوں نے اعلان تو کیا ہے، اور اب اس کا باقاعدہ جو اعلان کا تاریخ ہے وہ آگے 2-3 دن میں وہ اس کا اعلان کریں گے. اور اس میں اب چونکہ دینی مدارس کی جو رجسٹریشن کا بل منسوخ ہوا ہے اس کو لے کے ان کو بہت زیادہ تحفظات ہیں. لیکن دوسری جانب جو محسن نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ، وہ اس حوالے سے بہت متحرک ہیں. چونکہ محسن نقوی صاحب کا ایک ذاتی تعلق بھی ہے، کافی عرصے سے محیط ہے، اور وہ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان سے سیاست میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے سے پہلے جب حکومت کا حصہ نہیں تھے تو ان سے ان کی بہت زیادہ وابستگی رہی ہے اور وہ بہت زیادہ قریبی بھی مانے جاتے ہیں. لیکن اب وہ متحرک نظر آ رہے ہیں. لیکن فیصل ووڈا بھی اب مولانا فضل الرحمان کے آس پاس دکھائی دینا شروع ہو چکے ہیں. ملاقات کا سلسلہ انہوں نے بھی شروع کر دیا. اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے ایک مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ایک ملاقات کی، اور یہ آج ہی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میں مختلف اکابرین جو تھے وہ بھی شامل تھے، اور جس میں مولانا فضل الرحیم جو ہیں جو وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے محسن نقوی کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا بڑا بھرپور اور مثبت کردار ادا کریں گے. تو ناظرین، صورتحال اب یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پی ٹی آئی کا ایک احتجاجی مارچ تھا جو کہ ڈی چوک کی طرف آیا خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا، اور اس میں جتنا ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا ملک کو، اور جس قدر تباہی ہوئی اور قیمتی جانوں کا زیاں ہوا، اس میں رینجرز اور پولیس کے جوانوں کی شہادت بھی ہوئی، املاک کو بھی نقصان پہنچا. پھر ریاست کی طرف سے رد عمل آیا اور پکڑ دکڑ اور گرفتاریاں ہوئیں. وہ ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ، ابھی وہ بیچ میں ہے، اور اب یہ دوبارہ سے ایک نئے اعلان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے چیز سامنے. تو یہ کتنا کامیاب ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ماضی میں اگر نظر دہرائیں تو ان کو ان کے نتائج کا بہتر اندازہ ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہوئے یا کتنے. اس وقت مولانا فضل الرحمان کو ایک بات بڑی واضح ہے یہاں پہ کہ مولانا صاحب کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں تھا، کسی جگہ پہ ان کو نہیں روکا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے جو پسندیدہ جگہ تھی یا جو انہوں نے چوائس کی تھی اس جگہ پہ ان کو بٹھا دیا گیا، اور وہ 14 روز تک یہاں پہ مسلسل بیٹھے رہے. لیکن بے نتیجہ ہی وہ سارا ان کا جو تھا وہ نکلا، احتجاج اور دھرنا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ واپسی کا راستہ لیا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ پرانی تاریخ ہی دہرائی جاتی ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا دباؤ اور پریشر بلڈ کرنے میں حکومت پر کامیاب ہوتے ہیں. یہ اس کا اندازہ ہو جائے گا. پہلے تو یہ لازمی ہے کہ وہ کس حد تک اعلان کرنے میں اور ایک ڈیٹ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آگے پھر جو حکومت کی تیاریاں وہ کیسی ہوں گی، کیا مذاکرات ہوں گے ان کے ساتھ،
کیا حکومت جو ہے اب ان کا کوئی مذاکرات کا بڑا معاملہ جو ہے وہ حل کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ آنے والا وقت اب بتائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔